تلویح ہے تو تلویح کا خطبہ تقریباً ہم نے 8 سبقوں میں میرے خیال سے پڑھا، 8 سبق میں پڑھا۔ یہاں سے توضیح کا خطبہ شروع ہو رہا ہے۔ خطبے کو ہم مختصر پڑھیں گے، زیادہ باتیں نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تشریح خود نیچے علامہ تفتازانی پھر اسے شروع ہو جائے گا، شرح بھی کرے گا پھر جرح بھی کرے گا، سمجھے نا؟ اس کی حالت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، عام اور خاص مہربان ہے، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامدن للہ، اس حال میں شروع کرتا ہوں، اس حال میں ابتدا کرتا ہوں کہ میں حمد بیان کرنے والا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، سمجھے؟ اولا و ثانیا، اولن بھی اور ثانین بھی، اولن بھی اور ثانین بھی، یا اولم و ثانین پہلی مرتبہ بھی اور دوسری مرتبہ بھی، پہلی مرتبہ بھی اور دوسری مرتبہ، یہ لغوی معنی ہے۔ اولن دنیا میں بھی، و ثانین اور آخرت میں بھی، صحیح؟ اولن دنیا میں بھی اللہ کی تعریف کرتا ہوں، و ثانین اور آخرت میں بھی اللہ کی تعریف۔ اولن کتاب کی ابتدا میں بھی اللہ کی تعریف کرتا ہوں، و ثانین اور کتاب کے اختتام میں بھی اللہ کی تعریف کرتا ہوں۔ کون سی کتاب؟ جس کا یہ خطبہ چل رہا ہے۔ یہ خطبہ کون سی کتاب کا ہے؟ توضیح، سمجھتے ہو؟ تنقیح آگے شروع ہوگا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ کتنے معنی ہو گئے؟ 2۔ کون کون سے معنی ہو گئے صرف اللہ؟ اولاً پہلی مرتبہ، ثانیاً اور دوسری مرتبہ۔ یہ تو لغوی معنی ہے، مراد کیا ہے؟ مراد ہے دنیا میں اور آخرت میں، کتاب کی ابتدا میں یا کتاب کی انتہا میں، سمجھے؟ یا اولاً توضیح میں، ثانیاً تنقیح میں، ثانیاً تنقیح میں، یا اولاً تنقیح میں، ثانیاً توضیح میں، سمجھے؟ کیونکہ اول تنقیح لکھی گئی ہے، پھر کیا لکھی گئی ہے؟ توضیح لکھی گئی۔ آیا؟ یا اولاً ابتدائی عمر میں بھی، و ثانیاً اور آخر عمر میں بھی، درمیان کی عمر بھی اسی میں آ گئی۔ اللہ کی حمد کرنے والا ہوں اول عمر میں بھی اور آخر عمر میں بھی، یعنی ہر وقت ہر عمر میں، سمجھے؟ اور بھی معنی ہوں گے، آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ وَلِأَنَانِ الثَّنَاءِ إِلَيْهِ ثَانِيًا، اور تعریف کی لگاموں کو الیہ اللہ کی طرف، ثانیاً پھیرنے والا ہوں، ثانیاً پھیرنے والا ہوں۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ استعارہ ہے، علامہ تفتازانی اس کی وضاحت خود ہی کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ عنان گھوڑے کی لگام، توجہ ہے؟ ثنا اللہ کی تعریف، الیہ ضمیر راجع بطرف اللہ، ثانیاً دوسرا ثانیاً بمعنی کس چیز کے ہے؟ موڑنے والا۔ کیا؟ ثانی کا جو لفظ ہے اس کے 2 معنی آتے ہیں، ایک تو ہے دوسرا، اول ثانی ثالث، ٹھیک ہے نا؟ اور ثانی کا دوسرا معنی آتا ہے کیا؟ پھیرنے والا، موڑنے والا، جس طرح کہ قرآن کریم میں آتا ہے، آیت میں نے پڑھی تھی، ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ، پھیرنے والا ہے، موڑنے والا ہے اپنے پہلو کو
تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو کیا کرے؟ گمراہ کرے۔ سمجھ میں آیا معنی؟ قرطبی نے کہا کہ بدعتی ہے۔ کیا ہے؟ بدعتی۔ الا انہم یثنون صدورہم، سمجھے؟ جی سنو سنو، یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ثانین کا ثانی معنی کیا ہے؟ موڑنا، موڑنا، موڑنے والا، اس میں فاعل بنا کر۔ معنی سمجھ میں آیا؟ جی ترجمہ کرو جیسے میں نے ترجمہ کیا ہے سیف اللہ بسم اللہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حامدن، اس حال میں کہ تعریف، اس حال میں ابتدا کرنے والا، اس حال میں ابتدا کرنے والا ہوں۔ یہ ابتدئو یا اشرعو کی جو انا ضمیر ہے جی اس سے ہم نے اس کو کیا بنایا؟ حال واقع کیا۔ حال بنایا۔ اس پہ بات کرے گا خود علامہ تفتازانی پہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی ہاں۔ حامدن للہ، اس حال میں ابتدا کرنے والا ہوں کہ تعریف کرنے والا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، اولاً و ثانیاً، دنیا میں اور آخرت میں، کتاب کی ابتدا میں اور کتاب کی انتہا میں۔ ولعنان الثناء الیہ، اور موڑنے والا ہوں تعریف کی لگاموں کو اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف، ثانیاً موڑنے والا ہوں۔ آیا سمجھ میں؟ اسماعیل ترجمہ کرو بسم اللہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو عام مہربان اور خاص مہربان ہے۔ حامدن، شروع کرتا ہوں اس حال میں تعریف کرنے والا ہوں للہ تعالی، اللہ کے لیے جو بلند ہے، اولاً و ثانیاً، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور کتاب کے انتہا میں بھی اور آخرت میں بھی، عمر کے ابتدا میں بھی، ابتدا میں بھی اور آخر عمر میں بھی، روزی میں بھی اور تنقی میں بھی، تنقی میں بھی اور روزی میں بھی۔ چلیں۔ بیان ثناء الیہ ثانیاً، اور تعریفوں کی لگام کو موڑنے والا ہوں اسی اللہ کی طرف۔ لے انان الثناء کا معنی الگ کرو، الیہ کا الگ کرو، ثانیاً کا الگ کرو۔ کیسے معنی کرو گے؟ ولی انان الثناء، اور تعریفوں کی لگام کو، اور تعریف کی لگام کو، الیہ، اللہ کی طرف، اللہ کی طرف، ثانیاً موڑنے والا ہے۔ آگے چلو۔ وعلی افضل رسولی، وعلی، افضل، اور اللہ کے رسولوں میں سے افضل رسول پر، اور اللہ کے رسولوں میں سے افضل رسول پر، محمد، جو کہ محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وآلہ، اور ان کی آل پر، مصلیاً، درود بھیجنے والا ہوں۔ معنی سمجھا؟ جی سر۔ وعلی افضل رسولہ، اور اللہ کے رسولوں میں سے افضل رسول پر، سب سے افضل رسول، محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وآلہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، یا اہل پر، یا متعلقین اور ماننے والوں پر، یا صحابہ کرام پر، سب معنوں کا احتمال ہے، سمجھے نا؟ جی مصلیاً، درود بھیجنے والا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اصالتاً بھیجا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر درود طبعاً اور بطور عطف کے بھیجنا کیا ہے؟ جائز ہے، اصالتاً صحیح نہیں ہے۔ وفی حلبت الصلوات مجلیاً و مسلیاً، اور درود کے میدان میں پہلے نمبر پر آنے والا ہوں اور دوسرے نمبر پر آنے والا ہوں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی استعارات کو خود علامہ تفتازانی بیان کر دیں گے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی۔ وفی حلبت الصلوات، حلبہ ہا کے زبر کے ساتھ، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی جمع حلبات اور حلائب آتی ہے۔ گھوڑ دوڑ کے میدان، کیا؟ گھوڑ دوڑ کے میدان، حلبہ کے معنی وہ میدان جہاں پر گھوڑوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ دوڑایا جاتا ہے۔ صلوات، صلات کی جمع ہے، بمعنی کیا ہے؟ درود اور سلام پیش کرنا۔ مجلی اس گھوڑے کو کہا جاتا ہے جو پہلے نمبر پہ پہنچتا ہے گھوڑ دوڑ کے اندر۔ مسلی اس گھوڑے کو کہا جاتا ہے جو
دوسرے نمبر پہ پہنچتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی۔ اب ترجمہ یوں کریں گے، وفی حلبت الصلوات، اور درود کے میدانوں میں مجلین پہلے نمبر پہ آنے والا ہوں، و مسلین اور دوسرے نمبر پہ آنے والا ہوں۔ درود کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کاملہ کی دعا کرنے کے اندر پہلا نمبر بھی میرا ہے، پہلے کے بعد دوسرا نمبر بھی میرا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ اتنی میرے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت ہے۔ معنی سمجھ میں آیا؟ مصلی کے بھی دو معنی ہیں، جس طرح کے ثانین کے دو معنی ہم نے کیے۔ ثانین کا پہلا معنی تھا ثانی، اور ثانین کا دوسرا معنی تھا موڑنے والا۔ مصلین کے بھی دو معنی ہیں، پہلے معنی ہے درود پڑھنے والا، دوسرا معنی ہے گھوڑ دوڑ میں دوسرے نمبر پہ آنے والا۔ معنی سمجھا؟ مصلین جو پہلے استعمال ہوا ہے یہاں عبارت کے اندر درود کے معنی میں ہے، دوسرا مصلین جو ہے وہ دوسرے نمبر پر آنے کے معنی میں ہے۔ فرق سمجھ میں آیا؟ جی سر۔ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے؟ لفظ حلبہ کو کیسے پڑھیں گے؟ ہا کے زبر کے ساتھ۔ لغت کے اندر حلبہ کس کو کہا جاتا ہے؟ اس میدان کو جس میں سمجھے؟ پھر اس کا استعمال عام میدان کے لیے بھی کیا گیا ہے جس میں صرف دوڑ لگائی جاتی ہے، سمجھے نا؟ جس طرح کے تجریدی معنی آپ کرتے رہتے ہیں الفاظ کے۔ آگے عبارت پڑھو، وبعدو متوسلہ، عبد کا صفت ہے۔ عبید اللہ ابن مسعود ابن تاج الشریعت، سعیدہ جدہ وانجح جدہ، وفقنی اللہ ان مشکلاتہ مغلقاتہ، بس۔ وبعد اے بعد الحمد والصلاۃ، اے بعد الحمد والصلاۃ، اور حمد و صلاۃ کے بعد، فإن العبد المتوسل، یقیناً وہ بندہ جو وسیلہ پکڑنے والا ہے، اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف، بأقوى الذریعۃ، سب سے قوی ذریعے کے ذریعے سے، سب سے قوی ذریعے کے ذریعے سے، سمجھے نا؟ جی توجہ ہے؟ وہ قوی ذریعہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح۔ بعض حضرات نے کہہ دیا کہ اقوى ذریعہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بنانا ہے اپنے ذوق کے مطابق۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وَنَحْنُ نَقُولُ أَنَّ وَسِيلَتَهُ صلی اللہ علیہ وسلم جائز ثابت فی حیاتہ، اما بعد وفاتہ فلا، اما بعد وفاتہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا، لأن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال فیما رواہ البخاری عن انس رضی اللہ تعالی عنہ، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَأَسْقِنَا، قَالَ أَيْ أَنَسٌ فَيُسْقَوْنَ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب بارش بند ہو جاتی تھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ، اللہم یا اللہ، انا کننا نتوسل، یقیناً ہم وسیلہ بناتے تھے، الیکا تیری طرف، بنبینا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، جب وہ کیا تھے؟ ہمارے اندر حیات اور موجود تھے۔
لیکن آج ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں۔ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا، اب ہم ان کے چچا حضرت عباس کا وسیلہ بناتے ہیں۔ فَأَسْقِنَا، یا اللہ ہم پر بارش برسا دے۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں فَيُسْقَوْن، پھر بارش ہو جایا کرتی تھی۔ بات سمجھ میں آئی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس عمل سے یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنی پوری تعلیمات زندگی کے اندر کبھی یہ درس نہیں دیا تھا کہ میری وفات کے بعد تم نے میری قبر پر آ کر کیا بنانا ہے؟ وسیلہ بنانا ہے۔ اگر یہ جائز ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ افضل کو چھوڑ کر مفضول کے پاس نہ جاتے۔ بات سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ افضل کو چھوڑ کر یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر مفضول یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس نہ جاتے یا ان کو نہ بلاتے کہ آپ دعا مانگے۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کسی دوسری جگہ میں نہیں تھے، اس وقت تک دارالخلافہ مدینہ منورہ تھا، مدینہ کے اندر تھے۔ باہر کا بھی کوئی واقعہ نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ حضرت عمر عراق کے اندر تھے یا شام کے اندر تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت جتنا بھی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہاں پر ہوا کرتے تھے؟ دارالخلافہ مدینہ منورہ تھا۔ حضرت عثمان کے زمانے تک حضرت علی نے پھر کس کو بنا لیا؟ کوفے کو بنا لیا۔ معنی سمجھتے ہو؟ پھر صرف حضرت عمر کا یہ عمل تھوڑی ہے، حضرت عباس بھی شامل ہیں، حضرت علی جیسا آدمی موجود ہے، حضرت عثمان غنی جیسا آدمی موجود ہے، ابو ہریرہ موجود ہیں، ابن عباس موجود ہیں، دیگر تمام صحابہ کرام موجود ہیں، ازواج مطہرات موجود ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کسی نے حضرت عمر پہ نکیر نہیں کی، کسی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ترغیب نہیں دی کہ آپ حضرت عباس کا وسیلہ کیوں بناتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تو 2 قدم پر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کے اندر کبھی بھی یہ تعلیم اور درس نہیں دیا تھا کہ قبروں پر جا کر وسیلے بنانا۔ آیا؟ یا نہیں سمجھ میں آیا؟ انبیاء کرام نے مخلوق کا تعلق اللہ سے جوڑا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ وفات کے بعد وسیلے ثابت نہیں ہیں۔ اقوى الذریعہ ایمان باللہ، سمجھے، اور عمل صالح۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ میں یہی وسیلہ مراد ہے۔ ابن کثیر نے اجماع کا قول کیا ہے۔ اعمال صالحہ نہیں سمجھ میں آیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، سمجھے؟ مفسرین نے کہا کہ اسی آیت کے اندر تو وسیلے کا بیان آ گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان ہو، اتقوا اللہ، کیا ہو؟ تقویٰ ہو، یہ نیک اعمال ہے۔ یہ کیا ہے؟ ختم، مسئلہ ختم ہو گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہی کہا۔ ابن کثیر نے کہا کہ اس پہ اجماع ہے۔ کیا ہے؟ اجماع ہے۔ بات سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ پھر یہ حضرات شروع ہو جاتے ہیں، آدم علیہ السلام نے اوپر نام دیکھا حضور کا، پھر وسیلہ بنایا۔ شرم بھی نہیں آتی۔ موضوع حدیثوں کو لے لیتے ہیں، قرآن کے مقابلے میں، صحابہ کرام کی تفسیر کے مقابلے میں جو صحیح تفسیر ہے کہ آدم علیہ السلام نے وسیلہ کس چیز کا بنایا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا۔ عبداللہ بن عباس کی یہی تفسیر ہے۔ ابن کثیر نے کہا اس پہ بھی اجماع ہے۔ کیا ہے؟ اس پر بھی سب مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہی مراد ہے اور کچھ مراد نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ چلو یہ بات دوسری طرف چلی گئی، لیکن کبھی کبھی دوسری طرف لے جانی بھی چاہیے۔ فإن العبد المطلع، کیونکہ وہ بندہ، یقیناً وہ بندہ جو وسیلہ پکڑنے والا ہے، الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی طرف، بے اقوى ذریعت، مضبوط ذریعے کے، بے اقوى ذریعت، مضبوط ذریعے کے ذریعے سے، عبید اللہ ابن مسعود، ہوا لگا دو، سمجھے نا؟ تو عبید اللہ مرفوع بن جائے گا۔ اعنی یعنی لگا دو تو عبید اللہ منصوب ہو جائے گا مفعول بن کر۔ معنی سمجھا؟ عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ، سعد جدہ وانجح جدہ، سعد جدہ
وَأَنْجَحَ جِدُّهُ جد کے دو معنی آتے ہیں، دونوں یہاں مراد لیے جا سکتے ہیں۔ جد کا ایک معنی ہے ابو الاب، باپ کا باپ، دادا جان، سمجھ میں آیا؟ اور جد کا دوسرا معنی کیا ہے؟ بخت اور نصیب۔ کیا؟ بخت اور نصیب۔ اب دونوں معنی کرو۔ سعید جدہ، سعید جدہ، نیک بخت ہو جائے اس کا بخت اور نصیب، اچھا ہو جائے، کیا؟ اچھا ہو جائے اس کا نصیب، یعنی میرا نصیب مراد یہ ہے، یا نیک بخت اور اچھا ہو جائے جدہ اس کا دادا، خدے دینی کا عمر کے ورطہ برکت واچئی۔ بات سمجھ میں آئی؟ وَأَنْجَحَ جِدُّهُ، اور کامیاب ہو جائے اس کی یہ کوشش جو وہ کرنے لگا ہے، کتاب کی تصنیف کرنے لگا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تنقیقی شرح توضیح لکھنے لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ مصنف ماتن کے اس شرح کو کیا کرے؟ کامیاب بنائے، اس ارادے کو کیا کرے؟ پورا فرمائے۔ پتہ نہیں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یقولو کہتا ہے، فَإِنَّ الْعَبْدَ الْمُتَوَسِّلَ یقولو، بور تو نہیں ہو رہے ہو؟ زیادہ نہیں پڑھیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقولو کہتا ہے، لما وفقنی اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، سمجھے نا؟ توفیق کس کو کہتے ہیں؟ جعل الاسباب موافقتا للخیر، موافقتا لمطلوب الخیر، جعل الاسباب موافقتا لمطلوب، سمجھے؟ یعنی اسباب کو مہیا کر دینا مطلوب خیر کے لیے۔ یہ شرعی تعریف ہے توفیق کی۔ کون سی تعریف ہے؟ شرعی تعریف۔ جعل الاسباب، بنانا اسباب کو، موافقتا موافق، لمطلوب الخیر، مطلوب خیر کے لیے، یعنی آپ کا جو اچھا ارادہ ہے، آپ کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں تو اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اسباب دے دیتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ توفیق مل گئی، سمجھے؟ آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو مدرسہ مہیا ہے، آپ پڑھنا چاہتے ہیں کتاب اور استاد بیٹھے ہوئے ہیں، یہ توفیق ہے۔ اب اگر آپ نہیں آئیں گے تو پھر یہ ناشکری ہو جائے گی۔ معنی سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بات سمجھ میں آئی؟ توفیق موجود ہے، اب تم نہیں آؤ تو یوں نہیں کہو کہ توفیق نہیں ملی، توفیق مل چکی ہے، اسباب مہیا ہو چکے ہیں، موٹر سائیکل بھی تمہارے پاس موجود ہے، پیٹرول کا پیسہ بھی موجود ہے، اب بھی نہیں آتے تو توفیق کا کوئی جسم تو نہیں ہوگا، اونٹ جتنی بڑی چیز تو نہیں ہوگی کہ یہ لو توفیق بھی لے لو۔ کیا کرو؟ بات سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ توفیق کوئی اسی جسم چیز تو نہیں ہے۔ جعل الاسباب موافقتا لمطلوب الخیر، بنانا اسباب کو موافق مطلوب خیر کے لیے، کہ جو کام آپ کا مطلوب بھی ہے لیکن صرف مطلوب نہیں ہے، وہ کام اچھا بھی ہے اور اس کے اسباب مہیا کر دینا، یہ کیا ہے؟ توفیق ہے۔ اچھا، شرعی تعریف نہیں کرو تو جعل الاسباب موافقتا للمطلوب، مطلوب پہ رک جاؤ، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مطلوب کے لیے اسباب مہیا کر دینا، جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کام کے آپ کو کیا ہو جائے؟ اسباب مہیا ہو جائیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بعض حضرات نے توفیق کی دوسری تعریف کی، کہا کہ خلق القدرت علی الطاعہ، کیا؟ خلق القدرت علی الطاعہ، طاقت کا پیدا کر دینا نیکی کے اوپر، نیکی کی طاقت مل جائے، بس نیکی کی طاقت مل جائے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ جسم کے اندر طاقت موجود ہے، آنکھوں کے اندر دیکھنے کی قوت موجود ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پیروں کے اندر چلنے کی طاقت موجود ہے، اللہ نے صحت بھی دے رکھی ہے، اب مدرسے آئے گا پڑھے گا، توفیق مل چکی ہے۔ نہیں آئے گا تو پھر یہ کیا ہو جائے گی؟ ناشکری ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ بعض حضرات نے قدرت کا لفظ نکال دیا، توجہ کرنا، خلق الطاعہ، کیا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ خلق الطاعہ، بس کیا معنی ہوگا؟ نیکی کی کیا پیدائش، نیکی کا پیدا کرنا، بس قدرت قدرت بھی نہیں، کیا؟ خلق الطاعہ، نیکی کا پیدا کرنا۔ بات سمجھتے ہو؟
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور آدمی گناہ کرے اور اس کو گناہ کے اسباب مہیا ہو جائے تو اسے توفیق نہیں کہتے ہیں، خذلان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خذلان مانے رسوائی۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ گانے سن رہا ہے اور سننے کے لیے پیسہ بھی آ گیا، موبائل بھی ٹچ والا آ گیا، اور سننا ہے گانوں کو ہی، اور کام نہیں کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سننا ہے۔ کیسے شوق سے بولتا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ توفیق نہیں ملی اس کو گانے سننے کی، یہ خذلان ہے، رسوائی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ بچائے۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے، نکلتا ہے شراب پینے کے لیے، اس کو سارے اسباب مہیا ہیں، یہ توفیق نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ خذلان ہے۔ آیا ہمارا سمجھ میں؟ نیچے دیکھنا، لما وفقنی اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دے دی، بتالیف تنقیح الاصول، تنقیح الاصول کے لکھنے کی، اردتو تو میں نے ارادہ کیا، ان اشرح مشکلاتہ کہ میں شرح کروں، تشریح کروں اس تنقیح کے مشکل مقامات کی یا مشکلات کی، وافتحا اور میں کھول دوں، مغلقاتہ اس کے بند مضامین کو، اس کے بند مضامین کو۔ ترجمہ سمجھا؟ جی سر۔ معرضاً اس حال میں کہ میں اعراض کرنے والا ہوں گا، ان شرح المواضع التي ان مقامات کی تشریح کرنے سے، ان مقامات کی تشریح کرنے سے جو تشریح کے قابل نہیں ہیں، جن کو تشریح کی ضرورت نہیں ہے، یوں کہہ دو۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ جی سمجھ گئے۔ اعراض کروں گا، منہ موڑوں گا ان مقامات کی تشریح کرنے سے جن کو جن کی شرح کرنے کی ضرورت، بلکہ وہ واضح ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ واضح۔ واضح ہیں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ تنقیح کی وہ بھی جگہ آئی میں نے توضیح میں اس کی وضاحت کر دی، ایسا نہیں۔ جی۔ جو جگہ مشکل تھی اور مغلق تھی ان کی میں نے کیا کر دی ہے؟ توضیح کر دی ہے، توضیح کے اندر ہے۔ مسئلہ سمجھ میں جی یا نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھ گئے۔ من لم یحلها بغیر اتناب، لیکن جو آدمی حل نہیں کر سکے، اس کو کھول نہیں سکے ان مقامات کو جو آسان ہیں، بغیر اتناب بغیر طول کے، بلکہ ان جگہوں پر بھی کیا کرتا ہے؟ طول کرتا ہے، جی لمبی تشریح کرتا ہے ان آسان جگہوں پر۔ لا یحل له النظر فی ذلک الکتاب، تو اس کو میری اس کتاب میں دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی اتنا بے وقوف آدمی نہیں ہونا چاہیے پڑھنے والا، کیا کہ آسان جگہ بھی اس سے لمبی لمبی تشریحات کے بغیر حل نہ ہو سکے۔ پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ سمجھ گئے۔ بس ٹھیک ہے، جی اتنا کافی ہے نا؟ جی یاد ہو جائے گا۔ جی سر۔ یہ خطبہ پورا پڑھیں گے یہاں تک ہے، اقلامنا و اقدامنا ملا۔ جی سر۔ یہ خطبہ پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد تلوی پڑھیں گے جو اس کی تشریح ہے اوپر کے خطبے، پھر آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ یصعد الکلم الطیب، یہ تنقیح یہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ یہ اگلے ہفتے کی بات ہوگی۔ پھر چلا لیں دو، تھوڑا سا پڑھتے ہیں، چھٹی نہیں کریں گے، چھٹی کرنے بے برکتی ہے۔